الہ العالمین، آج کے اس دن میں ہم اپنے ان شہداء کو جنہوں نے اس وطن عزیز کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کی بقا کے لیے اور یا اللہ اس ملک کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہم دعا گو ہیں اللہ ہمارے ان شہداء کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح ان شہداء نے اپنی جانیں پیش کر کے اس ملک کی بقا کو باقی رکھا، اے اللہ ہم دعا گو ہیں یا اللہ اس پوری قوم کو انہی شہداء جیسا جذبہ نصیب فرما۔ ہم سب کو یا اللہ اس وطن کی استحکام کے لیے، اس کی سلامتی اور اس کے امن و امان کے لیے یا اللہ اپنی ہر چیز قربان کرنے کی توفیق نصیب فرما، حتیٰ کہ ہمیں اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے پڑیں، اے اللہ ہمیں اس سے ہم دریغ نہ کریں اور ہمیں اپنی جانیں بھی اس کے لیے قربان کرنی پڑیں تو ہمیں وہ جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کو اندرونی بیرونی ہمہ قسم کے خلفشار سے، ہمہ قسم کی سازشوں سے یا اللہ محفوظ فرما، تا صبح قیامت اس ملک کو قائم و دائم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یوم دفاع الشہداء کے حوالے سے قومی یادگار شکر پڑیا میں تقریب کا انعقاد۔ جنہوں نے مادر وطن پہ اپنی جانیں قربان کی ہیں، ایک نذرانہ عقیدت پیش کرنے آئے ہیں کہ ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں۔ شہداء کا بار بار ہم یہ عرض کرتے چلے آئے ہیں کہ یہ وہ ایک خاص انداز تکلم ایون قرآن میں ان کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جس کو بطور طبقہ غالباً ان کو نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہو، ماں سوائے ان کے جو اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں جانے دینے سے مراد وہ لوگ جو اپنے اپنے دور کے اخلاقیات، قوانین، وطن، عوام، ان کے دفاع میں اپنی اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ ہی کی راہ میں
اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یہی وہ جذبہ تھا جس پہ شاعر مشرق نے فرمایا کہ صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں ایک فانی ہستی جو ہے وہ لافانی ہست کے ساتھ، اس کے انوارات کے ساتھ اس کا ملاپ ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جو بظاہر موت کا نظر آتا ہے، لیکن دراصل حیات جاویدانہ کے ساتھ اس کا ملاپ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی موقع کے لیے دوبارہ شاعر نے فرمایا، شاعر مشرق نے، کہ یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ یہ فانی زندگی کی جو قربانی ہے، اس کا جو صلہ ہے، وہ اگر کہتے ہیں کہ کسی کو پتہ لگا اور وہ شہداء جو ان انوارات سے وہ جو روحانی تسکین حاصل کر رہے ہوں گے، تو وہ بار بار اس کا خواہش کا اظہار کریں گے کہ وہ واپس دنیا میں جائیں اور اسی عمل سے گزر کے دوبارہ اس صلہ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہمارے شہداء ہمارے جھومر ہیں، ہمارے شہداء اور ان کے خاندان یہ ہم ان کے مقروض ہیں، اور اس قرض کی ادائیگی میں جو چھوٹا سا نذرانہ ہم پیش کر سکتے ہیں وہ ان کے اور ان کے پیاروں کی تکریم ہے۔ بہت شکریہ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا تقریب سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام لوگ اپنے شہداء کی یاد میں حاضر ہوئے ہیں اور ہم ایک نذرانہ عقیدت پیش کرنے آئے ہیں کہ ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں۔ شہداء کو